میں اپنے وجود کے اندر بھٹکتے بھٹکتے تھک گیا ہوں۔ میں نے اپنے وجود کی مسافتوں میں بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، بڑے دکھ جھیلے ہیں۔ آج ہر وہ شخص دانشور، شاعر اور نقاد ہونے کا مدعی ہے جو سماج کا سب سے زیادہ نالائق فرد ہو۔ جو شخص بولنا نہیں جانتا اسے بولنا سکھاؤ، مگر اس توقع کے ساتھ کہ جب وہ پہلی بار روانی سے بولے گا تو تمہیں گالی دے گا۔ جھوٹ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، لیکن کبھی کبھی سچ بول لیا جائے تو کوئی بری بات نہیں۔ لفظ خیالوں کا حق مار لیتے ہیں۔ اس دور کا سب سے نمایاں رجحان یہ ہے کہ جو تم ہو وہ نظر آؤ۔ جس نے یہ کہا کہ وہ حق پر ہے، گویا اس نے یہ بھی کہا کہ دوسرے باطل پر ہیں۔ مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ تمہاری صرف ایک ہی خواہش پوری ہو سکتی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے، تو میں کہوں گا شعور کی حالت میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں۔ سوچنا اور سوچتے رہنا چند معصوم پاگلوں کی سزا ہے۔ سوچو اور سوچنے کی نیک عادت ڈالو کہ دوسرے جو سوچ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے۔ نہ تم آسمان سے اترے ہو، نہ تمہارے حریف۔ تمہیں پیدا کرنے میں آسمان نے اتنی ہی مشقت اٹھائی ہے کہ جتنا تمہارے حریفوں کو۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بالآخر مر ہی جائیں گے۔ سچ بولنا ایک جرم ہے اور ہم نے یہ جرم قبول کیا۔ بہت سے لوگوں کو پڑھنا چاہیے مگر وہ لکھ رہے ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم بہت بولتے ہیں اور اس میں زیادہ حصہ ایسا ہوتا ہے جسے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بکواس کہا جائے۔ اس سماج میں جو آدمی برا نہیں ہے وہ بے وقوف ہے۔ یہ ایک دردناک حقیقت ہے کہ اس ملک میں جتنی نفرتیں پھیلائی ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں نے ہی پھیلائی ہیں۔ زندگی کا سارا کھیل زندگی کا کھیل ہے اور زندگی کا سارا کھیل دانے اور پانی کا کھیل ہے۔ علم کے آگے ذلیل ہونا جہالت کا مقدر ہے۔ اگر کوئی انسان یا انسانوں کا گروہ خواب دیکھنے کی اہلیت سے محروم ہو تو اس پر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ یقین ہی وہ بیماری ہے جو عقلوں میں فطور اور دلوں میں فساد پیدا کرتی ہے۔ تمہارے ہونے کی ایک ہی دلیل رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم جگہ گھیرتے ہو۔ ان لوگوں پر اپنے الفاظ ضائع مت کرو جو لوگ صرف تمہاری خاموشی کے مستحق ہیں۔ جوہر کے پانی کی بھی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، لیکن میرے اور تمہارے خون کی کوئی قیمت نہیں۔ میرا گمان یہ ہے کہ زندگی میں خود کوئی معنی نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس سماج میں ہماری دائیں طرف بھی جھوٹ ہے اور بائیں طرف بھی، سامنے بھی اور پیچھے بھی جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جس کے سبب یہ جلاہٹیں ہیں۔ کھوٹ ہی کھوٹ ہے جس کے باعث یہ جھنجھلاہٹیں ہیں۔ جھوٹ کے اس چوطرفہ ہجوم میں اگر تم اپنے سچ کو بچا سکو تو یہ بہت غنیمت ہے، پر اس سچ کے ساتھ بڑی اذیتیں ہیں۔ ہجوم میں احساس تنہائی کی اذیتیں اور اذیتوں میں تنہائی کا احساس۔ 21ویں صدی پاکستان میں آئی نہیں ہے بلکہ اغوا کر کے لائی گئی ہے۔ اگر ہم اعتراف کی شریفانہ صلاحیت رکھتے ہوں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم جواب حاصل کرنا تو بڑی بات ہے، سوال کرنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ دنیا میں صرف ایک ہی مقام ایسا ہے جہاں دو مختلف مذہب یکجا نظر آتے ہیں اور وہ ہے میدان جنگ۔ بد اخلاقی کی کئی قسمیں ہیں اور ان میں سے ایک قسم خوش اخلاقی بھی ہے۔ محبت کی کئی قسمیں ہیں
اور ان میں سے ایک قسم نفرت بھی ہے۔ جہل کی کئی قسمیں ہیں اور ان میں سے ایک قسم علم بھی ہے۔ آج تو ایک انسان اپنے سے بھی اتنی دوری پر کھڑا ہے کہ اگر اس میں قدم مارے تو بیچ میں ہی ہانپتے ہانپتے ہلاک ہو جائے۔ دوستی، مروت، خلوص، محبت، دیانت اور شرافت یہ وہ اقدار ہیں جو ہمیشہ کچھ افراد کی حد تک بامعنی رہی ہیں، ورنہ یہ محض الفاظ ہیں جنہیں اس سماج کی منافقت نے اپنے ضمیر کے جرائم اور اپنی نیت کے مفاسد کو چھپانے کے لیے اپنے استعمال میں رکھا ہوا ہے۔ اس سماج میں اگر تم یہ سنو کہ قاتل مقتول کا دوست نہیں تھا تو اس پر تعجب کرو۔ بڑی عمر کے لوگ کتنے سادہ دل ہیں اور ان کے چھوٹے کس قدر باشعور، وہ صبح سے لے کے شام تک کی زندگی کو ایک کھیل سمجھتے ہیں اور جی لگا کر کھیلتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ صبح سے لے کے شام تک کی زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر ایک کھیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یارو، غم گسارو، آؤ تم اور میں ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈال کر ایک آنکھ سے روئیں اور ایک آنکھ سے ہنسیں۔ ہم روئیں کہ ہم نے صدیاں گنوا دی اور ہم ہنسیں کہ مستقبل کی مسافتیں ہمارے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لی جائے اور خاموش رہا جائے اور اس شخص کی نصیحت پہ دھیان دیا جائے جس نے کہا تھا کہ ہر بات کو شدت سے محسوس کرنا بیماری کی علامت ہے۔